الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری ومسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے یہ بہت ہی اہم عشرہ ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے اور اس سیزن کے اندر ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کاروبار کے اندر لگے، حتیٰ کہ جب سیزن چلتا ہے تو اس موقع پر مثلا کرسمس کا موقع ہوتا ہے، دسمبر میں کاروبار خوب چلتا ہے، تو ایسے موقع پر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سفر بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں سفر ہم بعد میں کریں گے، بھئی ابھی کمانے کا موقع ہے۔ حتیٰ کہ اگر شادی میں کہیں دعوت آ جائیں تو وہاں بھی نہیں جاتے کہ ابھی کیا شادی کا مسئلہ ہوگا، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ تو ہر انسان سیزن کی قدر کرتا ہے اور اس میں سارے مسائل کو ایک طرف ڈال کر اپنی کمائی کی طرف لگ جاتا ہے۔ رب کریم نے آخرت کو کمانے کا ایک سیزن رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آخرت کو کما لیں، اور خصوصاً رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اپنی آخرت کو کمانے کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں۔ پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو ساتھ میں صحابہ بھی تھے۔ آپ نے 10ویں تاریخ کو اعلان کیا کہ شب قدر مجھے نہیں بتائی گئی، اس لیے بیچ عشرہ بھی اعتکاف کر لیں۔ تو صحابہ کرام نے بیچ والا عشرہ یعنی 11 سے لے کر 20 تک کا بھی اعتکاف فرمایا۔ 20 تاریخ کی صبح میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خواب میں بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی بتایا گیا، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہے۔ اب یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو خواب دیکھا اس کی بنیاد پر شب قدر کو نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ امت کا خواب کتنے ہی بڑا ولی غوث قطب ابدال کیوں نہ ہو، حجت نہیں ہے۔ خواب کوئی حجت نہیں ہے، خواب سے بہت تو ایک بشارت ملتی ہے۔ حجت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور نبی علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اس وحی کی بنیاد پر یہ بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ طاق رات کا مطلب ہوتا ہے 21، 23، 25، 27، 29، یہ راتیں ہیں۔ اب یہ چند ہی تو راتیں ہیں جاگنے کی کہ جس کے اندر انسان جاگ لے اور کچھ اللہ کی عبادت کر لے۔ تو ان راتوں میں اب انسان کیا کرے؟ میں مختصر طور پر ان چند چیزوں کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو ان راتوں کے اندر اہتمام کرے لمبی نوافل پڑھنے کا، نوافل لمبی لمبی پڑھے۔ قرآن کریم کی جو لمبی صورتیں یاد ہو ان لمبی صورتوں کو نوافل کے اندر پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدے میں لمبی تسبیحات پڑھیں، اور تسبیحات کے ساتھ ساتھ دعائے منقولہ و معصورہ خوب پڑھیں، اس لیے کہ نوافل میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں جانے کے بعد دعائے منقولہ و معصورہ یعنی وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث میں منقول ہے، اپنی نہیں، اپنی زبان میں بھی نہیں، اردو میں بھی نہیں، کسی انگلش میں بھی نہیں، کسی زبان میں نہیں، عربی میں جو دعائیں ہیں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے منقول ہے۔
یاد رکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو نہ مانگی ہو۔ شاید میری اور آپ کی دعا میں کمی رہ سکتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہ مانگے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہے وہ اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں ساری دنیا کی بھلائیاں بھی ہے، ساری آخرت کی بھلائیاں بھی ہے۔ میں مثال کے طور پر چند دعائیں پیش کروں۔ قرآن کریم نے ایک دعا ہم کو بتائی جو سورہ بقرہ کے بالکل اخیر میں ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ نیک لوگوں کی دعا ہے۔ کون نیک لوگ؟ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے۔ آمن الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس قرآن پر جو آپ پر اتارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مومنین بھی ایمان لائے جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ان کا ایمان ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مکمل اطاعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی۔ آگے فرماتے ہیں غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ معاف کر دیجئے ہمیں، غفرانک ہمیں معاف کر دیجئے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ ساری عبادت کرنے کے باوجود اپنی عبادت کو حقیر سمجھ کر اللہ سے معافی مانگے، اپنی عبادت کو بہت اعلیٰ نہ سمجھے، اپنی اوقات نہ بتائیں اللہ کو کہ مجھ سے بڑھ کر روزہ کس کا، مجھ سے بڑھ کر خیرات کس کی، مجھ سے بڑھ کر زکوٰۃ کس کی، مجھ سے بڑھ کر نماز کس کی، مجھ سے بڑھ کر نوافل کس کی، اپنی اوقات نہ بتائیں۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ جو کچھ عبادتیں ہم سے ہو رہی ہے، میرے بھائیوں خوب یاد رکھیں، یہ توکن ہے، توکن۔ توکن جانتے ہیں نا؟ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو اس موقع پر چند روپے پیشگی دے دیا کرتے ہیں، یہ ایک توکن کی شکل ہے، ورنہ اللہ کی شان کے مطابق کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو جب پوری فرماتے تھے، اپنی فرض نماز کو، تو 3 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیوں پڑھتے تھے؟ یہ اس لیے پڑھتے تھے کہ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تیری شان کے مطابق میں نماز نہیں پڑھ سکا، تیری شان کے مطابق۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہو کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تیری شان کے مطابق میں نماز نہ پڑھ سکا، تو میں اور آپ ہم کہاں اللہ کی شان کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تعالیٰ جل شانہ سے استغفار، غفرانک۔ اسی لیے مومن بندوں کی صفت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی، الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اللہ اکبر، یہ مومنین کی شان ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب اور ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ اللہ کہیں رد نہ کر دے میری خیرات کو، میری زکوٰۃ کو، میرے عطایا کو، میری نمازوں کو، میرے روزوں کو، میرے افطاری کرانے کو، کہیں وہ رد نہ کر دے، وہ میرے منہ پر نہ مار دے، وہ یوں نہ کہہ دے کہ جا تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے تیرے پاس حاضر ہونا ہے، نہ معلوم اگر تو نے مجھ پر پوچھ لیا اس اخلاص کے باب میں تو میں تجھے کیا جواب دوں گا۔ دوسری جگہ مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ اکبر، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں میں کم سوتے ہیں لیکن کم سونے کے باوجود، عبادتوں کے باوجود وہ استغفار کرتے ہیں سحری کے موقع پر کہ اللہ رات کی عبادتوں کی کوتاہیاں معاف فرما دے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں میں کم سوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں لیکن پھر استغفار کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی وہ دعا
جو اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی. میں دعا کی جامعیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائی. ربنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ میری پکڑ نہ کرنا اگر میں کسی چیز کو بھول گیا یا مجھ سے خطا ہو گئی. ایک ہے بھول، ایک ہے خطا. بھولنے کا مطلب انسان کو یاد نہ رہا. مثلا ایک نماز کا وقت تھا، کسی کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ ذہن نماز ہی کی طرف نہ رہا اور وقت نکل گیا، پوری نماز بھول گیا. اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ان نسینا او اخطانا، یا یہ کہ مجھ سے خطا ہو گئی. خطا کا مطلب یہ ہے چیز تو یاد تھی لیکن غفلت ہو گئی. اے اللہ میری بھول چوک کو معاف فرما دے. اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں، اے اللہ میری بھول چوک کو معاف فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اس لیے حدیث شریف میں ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت کی غلطیوں کو اور میری امت کے نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا. کوئی پکڑ نہیں ہوگی اگر بھول ہو گئی تو، اگر خطا ہو گئی تھی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے اللہ مجھ پر عبادتوں کا وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلی امت پر ڈالا تھا. جو احکام تو نے ان پر اتارے تھے اے اللہ مجھ پر نہ اتار. کیسے احکام تھے؟ بنی اسرائیل کے احکام کا حال یہ تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا. بنی اسرائیل کی نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تھی. ہمارے وہاں تیمم سے بھی نماز ہو جاتی. بنی اسرائیل کے وہاں یہ بھی مسئلہ پیش آیا کہ جب انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی، گائے کی عبادت کی، تو اللہ نے فرمایا اس کی تلافی یہی ہوگی کہ تم اپنی گردن کو ختم کرو، اپنی جان کو ختم کرو. بغیر اپنی جان کو ختم کیے ہوئے معافی نہیں ہو سکتی. یہ وہ سخت ان کے اوپر احکام اترے تھے. اللہ نے ہم کو یہ دعا سکھائی ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اے اللہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالنا. کیسی بہترین دعا ہے، میری طاقت سے زیادہ. اے اللہ میں بوجھ اٹھا کر کے عبادت تو کر لوں گا لیکن مجھ پر بوجھ پڑ جائے گا، مجھ کو تکلیف ہو جائے گی. ایسی عبادت مجھ پر نہ ڈالنا. واعف عنا، مجھے معاف کر دے. ان جملوں پر غور کریں. واعف عنا، معاف کر دے. کبھی معاف تو کر دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے چلو ہم نے معاف کر دیا لیکن تھوڑی بہت سزا تو ملے گی. معاف تو کر دیا لیکن ایک تھپڑ تو ضرور ماریں گے. تو آگے فوراً فرمایا، اللہ نے خود سکھایا ہم کو کہ مجھ سے یوں بھی کہو واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش بھی دے. اے اللہ ذرہ برابر ہماری پکڑ نہ کر، ذرہ برابر ہمیں سزا نہ دے. ہم سزا کے لائق نہیں ہیں. واعف عنا واغفر لنا. اور اے اللہ صرف اتنا نہیں کہ تو بخش دے ہم کو، بلکہ ورحمنا، ہم پر رحم کر اور رحم کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے. ایسا نہ کرنا کہ اللہ تو نے معاف تو کر دیا لیکن 2-4 گھنٹوں کے لیے تو نے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا. ایسا نہ کرنا. واغفر لنا، ہمیں مکمل بخش دے، ہم لائق نہیں ہیں. لا يسمعون حسیسها، اس میں ہم کو داخل فرما دے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يسمعون حسیسها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. اے اللہ ہمیں جہنم کے اتنے قریب بھی نہ لے جانا کہ جہنم کی کان میں ہماری آواز پڑتی رہے. اتنے قریب بھی نہ لے جانا، ہمیں دور رکھنا. تو وَاغْفِرْ لَنَا، معاف بھی کر دے، بخش بھی دے، وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم کر کے اپنی جنت میں ہم سب کو داخل فرما دے. یہاں اگر آپ قرآن کھول کر دیکھو گے نا تو یہاں وقفہ لکھا ہے. واعف عنا کے بعد وقفہ ہے، واغفر لنا کے بعد وقفہ ہے،
ورحمنا کے بعد وقفہ لکھا ہوا ہے. یہ وقفہ لکھ کر کے کیا اشارہ فرمایا؟ اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یہاں ذرا ٹھہر کر دعا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جلدی جلدی نہ کرنا، اس رب سے معافی مانگنا بہت بڑی چیز ہے. ٹھہر ٹھہر کر کے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اے اللہ تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے ہمارا؟ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا بنانے والا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ باغیوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارا تعاون فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. کتنی جامع دعا ہے. یہ دعائیں اپنی نوافل میں کی جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں 2-3 دعاؤں کا نمونہ تمہیں بتاؤں. میں تو اس بات پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری آپ کی دعاؤں میں کمی ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام کی دعا میں کوئی کمی نہیں. آپ نے دنیا آخرت کی ساری چیزوں کو مانگ لیا. آپ نے اپنے ایک دعا میں کیا بہترین بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اے اللہ جو سمندر میں تجھ سے خیر مانگ رہے ہیں اور جو زمین پر تجھ سے خیر مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کے خیر میں مجھے بھی شریک فرما. اللہ اکبر. جو سمندر میں تجھ سے خیر مانگ رہے ہیں، سمندر میں نہ معلوم کتنی مخلوق ہے جو تجھ سے خیر مانگ رہی ہے، جو زمین پر تجھ سے خیر مانگ رہی ہے، اے اللہ ان تمام خیر میں میرا حصہ شامل فرما. ایک دعا میں آپ نے ہم کو سکھایا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تیرے نبی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جتنی خیر مانگی، اے اللہ اس میں میرا حصہ نصیب فرما. اب نبی نے جتنی خیر مانگی ہوگی اس کا کیا کہنا؟ آپ نے جتنی خیر مانگی اس میں کتنی خیر مانگی ہوگی، ہمیں سکھایا کہ اس میں ہمارا حصہ. اور تیرے نبی نے جتنی برائیوں سے پناہ چاہی، اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اسی لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تو مانگتے بھی نہیں آتا، تو فرمایا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ سے مانگو. واہ واہ. مانگنے کا طریقہ بھی اللہ سے مانگو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں فرمایا اللہم انی اسألوک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. اے اللہ مجھے مانگنے کا بہترین طریقہ سکھا دے. مجھے مانگتے نہیں آتا، تیری ذات تو بہت بڑی ہے، تیرے سامنے میں کیسے بولوں، کیا الفاظ میں استعمال کروں، تیرے سامنے میں کیسے مانگوں. رب تو پوری کائنات کا مالک ہے. اے اللہ مجھے مانگنے کا سلیقہ سکھا دے، مجھے مانگنے کا طریقہ سکھا دے. وخیر الدعاء، اور بہترین دعا کا طریقہ بتا دے کہ اللہ میں تجھ سے کیسے مانگوں. وخیر الاجابہ، اور اے اللہ میری دعا کو بہترین انداز میں قبول فرما لے. ایک دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. ایسی پیاری پیاری دعا ہے. اے اللہ مجھے تو اپنا ولیجہ بنا لے. ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیجہ کا معنی رازدار، اپنا رازدار. ارے کوئی میئر کا رازدار بن جاتا ہے، اس کا پرائیویٹ سیکرٹری بن جاتا ہے جس سے میئر مشورہ کرتا ہے، یا کوئی سرکاری سطح کا آدمی ہو اور اس کا کوئی پرائیویٹ سیکرٹری ہوتا ہے اور اس سے وہ مشورہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہم تو فلاں صاحب کے رازدار ہے، ہم تو اس کے پرائیویٹ سیکرٹری ہے، ہم تو اس کے مشیر ہے، ہم تو اس کا مشورہ دینے والے ہیں. کتنے فخر سے وہ بیان کرتا ہے. یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رب سے کہو اے اللہ تو مجھے اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنا لے، مجھے اپنا رازدار بنا لے. اور رازدار قریب ہوتا ہے اللہ سے. اس کا مطلب یہ نکلا وَعِنْدَكَ زُلْفَا، اے اللہ مجھے تیرا قرب نصیب فرما دے، مجھے اپنا مقرب بنا دے.
وحسن مآب، اور اے اللہ میرا انجام بڑا اچھا بنا، میرا انجام صاف ستھرا بنا، جب میری موت آئے ایمان پر، کلمے پر، توحید پر، نمازوں پر، تیری یادوں پر، اور اے اللہ نفس مطمئنہ کے ساتھ تو مجھے موت عطا فرما، اور ما بعد الموت کی زندگی کو بہترین خوشگوار بنا کر تیری رضا والی موت عطا فرما۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنی بہترین دعائیں ہیں۔ تو شب قدر میں کیا کرو گے؟ مختصر سن لیجئے، پھر میں دوسری مجلس میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا۔ پہلا کام، لمبی لمبی نفلیں پڑھے۔ نفل کے اندر رکوع اور سجدے میں دعائیں معصورہ و منقولہ جو مناجات مقبول میں ہے، حزب اعظم میں ہے، ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو پڑھیں۔ دوسرا کام کرنا ہے تلاوت قرآن، خوب تلاوت کریں، ان راتوں کے اندر خوب تلاوت کریں۔ تیسرا کام کرنا ہے لمبی لمبی دعائیں کریں، اللہ سے خوب لمبی دعائیں کریں، خوب مانگے، وہ دینے پر آیا ہوا ہے، ہمیں لینا ہے اللہ سے۔ اور چوتھا کام کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان راتوں کے اندر خاص طور پر اعمال ہیں، جو ان اعمال کو کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی شب قدر بہترین بن جائے گی۔ رب کریم ہم تمام کو آخری عشرے کی نورانیت سے، عبادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔